حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سامنے پڑھتے حضرت حسین کے پہلے سلام کرتے حضرت حسین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت حسین جواب دیتے۔ ایک دن حضرت حسین نکلے، بیچ میں درخت آ گیا اور درخت بہت چوڑا تھا، حضرت حسین نے حضرت عمر کو دیکھ لیا، حضرت عمر نے حضرت حسین کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت حسین درخت کے سائے میں دیکھے کہ آج عمر آئے تو پہل میں کر دوں اذان کی، سلام کی، آج میں پہل کر دوں گا سلام کی۔ جب تک حضرت عمر پہنچے، ابھی حضرت حسین باہر نکلے سلام کرنے کی نیت سے، جب تک حضرت فاروق اعظم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حسین درخت کے سائے میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر حضرت حسین نے پوچھا حضرت عمر سے کہ امیر المومنین آپ تو مجھے دیکھے نہیں تھے، پھر کیسے سمجھ میں آیا؟ فرمایا تم نواسے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس جگہ تم کھڑے ہوتے ہو خوشبو بتاتی ہے کہ نواسے رسول کھڑا ہوا ہے۔ مال غنیمت آتا، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو 3000 درہم وظیفہ کو کرتے، اسامہ بن زید کو 4000 درہم، حضرت حسن کو 5000 درہم، حضرت حسین کو 5000 درہم۔ عبداللہ ابن عمر سب سے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شکایت بھی کی کہ ابا حسین کو 5000، حسن کو 5000، اسامہ کو 4000، مجھے 3000۔ فرمایا حسین کے باپ حضرت علی ہیں، کیا علی جیسا تمہارا باپ ہے؟ یہ حسن ظن ہے فاروق اعظم کا۔ حسین کے حسن کے نانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے نانا ایسے ہیں؟ اسامہ بن زید کو اہل بیت میں شامل کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا، زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، ان کو اہل بیت میں شامل کیا، کیا تم اہل بیت میں شامل ہو؟ یہ محبت تھی صحابہ کرام کے اندر، ہم نے بانٹ کے رکھ دیا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جیسے صحابہ کا ایمان، جیسے صحابہ کا اعمال، ویسے جب تک ہمارا ایمان و اعمال نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والا۔ ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے۔ ایک بار کیا ہو گیا؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اکبر، گھاس والے میں اکبر بھائی کوئی رہتے، عالیہ اپارٹمنٹ جو ہے، اچھا عالیہ میں جو ہے اکبر بھائی، شاید وہ بہت سیریس ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اگر وقت موعود آیا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا سے جا چکی ہے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنائے، سارے امتیوں کی قبر کو جہنم کے گڑھے سے حفاظت فرمائے۔ دوستو یہ حسن، یہ محبت ہر ایمان والے سے آپ رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کتنا دور ہے، فلسطین کے بچے کس اللہ سے، یہاں ہم ہندوستان میں بیٹھ کر ہمارا دل نہ روئے، آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو پھر ہماری آپ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان والا ایسے ہے پورے ایمان والے جیسے آپ جسم ہے، کہ جسم کے ناخن کو کھینچو تو سر کو درد ہو، سر کے بال کو کھینچو تو ناخن کو درد ہو، اس انداز سے کل مومن اخوۃ۔ اب ہمیشہ یاد رکھے، ایک بات وقت ہو گیا، ایک بات یاد آ گئی، بزرگوں نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اجل ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کرتے تھے صبح کی نماز پڑھ لو، اوراد و وظائف کر لو، اللہ سے 3 بات کا وعدہ کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ صبح کے وقت عہد کر لو۔ اس کے بعد رات کو اسی دن جب بستر پہ پہنچو، سارے معمولات کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار پڑھ کے کہ اللہ میں نے صبح وعدہ کیا تھا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا آپ کے طریقے پر ہو، آپ کے حکم پر ہو، اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور یہ میں استغفار اس لیے پڑھ رہا ہوں
انشاءاللہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر رات کو یہ پڑھنے کے بعد، یہ عہد کرنے کے بعد رات کو سوتے میں اگر انشاءاللہ انتقال ہو گیا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ بہت آسان عمل ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ 40 دن اس کو بلا ناغہ آپ کر لیں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ کی زندگی خود یہ بتائے گی کہ ہم فرمانبردار پروردگار عالم ہیں، ہم فرمانبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اس انداز سے کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سی عمل ہے، ہم کریں اور رات کو استغفار کر لیں، سو جائیں۔ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، موبائل دیکھتے دیکھتے نہ سوئیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے نہ سوئیں۔ اس حالت میں انتقال ہوگا، اللہ رحم فرمائے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ کہنا سننا اس لیے دوستو کہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، محمد کا مقام انشاءاللہ اب اگلے جمعہ سے عشرہ مبشرہ صحابی، چاروں خلفاء راشدین کے ساتھ کا بیان مکمل ہو چکا قریب میری طالب علمانہ معلومات کے مطابق۔ اب انشاءاللہ پچھلے جمعہ سے عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان شروع ہوگا۔ اس کے بعد سعد ابن وقاص ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبداللہ حضرت سعید ابن زید ہیں۔ یہ تمام صحابہ کا انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا بیان شروع ہوگا کہ صحابہ کرام نے کس انداز سے ایمان لایا، کس انداز سے قربانی دی۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انشاءاللہ بیان آئے گا۔ اللہ کرے کہ مجھے کہنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے، ساتھ میں صحابہ جیسا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والے کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے۔ اے اللہ، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت پر اپنی ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ایک نگاہ کرم ہوگی، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ، اس وقت پوری امت فتنے میں شامل، فتنے میں گھری ہوئی ہے، داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں۔ اے اللہ، جب اس دور میں ہمیں زندہ رکھا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ معاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ سے محبت نصیب فرما، اہل بیت سے محبت نصیب فرما، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والی زندگی نصیب فرما، راحت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اور اے اللہ، جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ، جہالت پوری طرح بالکل ابرہا کے طور پر جہالت کا معاملہ چل رہا ہے فلسطین کے اندر۔ اے اللہ، آپ تو قادر ہیں، ابابیل چڑیوں کے اندر چوچوں میں کنکر دے کے آپ نے ادھر مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ، آپ قادر ہیں، پھر ابابیل چڑیوں کے چوچوں میں کنکر دے کر فلسطین کی غیبی مدد فرما دے۔ جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص کر اس ملک ہندوستان کے اے اللہ ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، اولیاء کاملین کے طریقوں کو بول بالا فرما، صحابہ کے طریقوں کا بول بالا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنی تنظیمیں تیرے دین کا کام کر رہی ہیں، اے اللہ ان تمام تنظیموں کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اے اللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہم نے مان لیا ہے، ہمیں کسی کے پاس جانا ہے، کوئی ہماری بات سننے والا ہے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے، گردن جھکے ہوئے آمین جو کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس آمین کو قبول فرما لے، کہنے والے کو قبول فرما لے، سننے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں محمد رسول کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا۔
اے اللہ نبی پاک کی امت سے تو راضی ہو اللہ. اے اللہ مسجد حرم کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کو چنگلوں سے آزاد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں پہلے خود ہمیں مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور اللہ دشمنوں سے بھی ہماری مسجدوں کی حفاظت بنا. اے اللہ یہ وقف بل ترمیم پارلیمنٹ میں جو پاس ہوا ہے، اے اللہ اس قانون کالے قانون کو ختم فرما، اپنی قدرت کاملہ سے اس کو نیست و نابود فرما. اے اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تمام تنظیم کاموں کو، اس تنظیم کے کاموں کو اے اللہ کامیابی نصیب فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو اس ملک کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.